آسان اقساط پر اشیاء کی خرید و فروخت کی شرعی حیثیت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ صحیح بخاری مشکات کتاب البیوع باب الکسب والطلب الحلال۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی کو جو چیز بھی مل جائے وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ تک نہ دیکھے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام، یعنی حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ دوسری حدیث میں ہے، بارد بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا ان فتنوں کے پیش آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، جو تاریخ رات کی ٹکڑیوں کی مانند ہوں گے، کہ اس وقت اگر کوئی آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کی خاطر بیچ ڈالیں گے۔ اسی طرح جناب عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھائے 36 زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وکالہم سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کے کھانے والے پر اور کھلانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے 2 گواہوں پر، اور فرمایا یہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تجارت میں قرض کی صورت میں بھی سود وصول کیا جاتا ہے، جس صورت میں آسان اقساط پر چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ یہی اشیاء جب نقد خریدی جائیں تو ان کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن ادھار اور آسان اقساط کی صورت میں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ آج کل لوگ آسان اقساط کے جھانسے میں آ کر مختلف چیزیں مثلاً پنکھے، واشنگ مشین، فریج وغیرہ وغیرہ آسان اقساط کے نام سے قرض خریدتے ہیں، اور ان چیزوں کی نقد اور ادھار قیمتوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک چیز نقد 10,000 روپے کی ملتی ہے، لیکن قرض آسان اقساط کی صورت میں 13,000 روپے کی ملے گی۔ اب یہ 3,000 روپے جو اس کی قرض رقم کے ساتھ جوڑی گئی ہے، ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ کھلم کھلا سود ہے۔ اس معاملے کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص کسی کمپنی یا دکان سے 10,000 روپے اس شرط پر قرض لیتا ہے کہ وہ یہ قرض رقم 10,000 کی بجائے 13,000 روپے آسان اقساط میں ادا کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سود ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص 10,000 روپے قرض لینے کی بجائے 10,000 روپے کی کوئی چیز اس صورت میں خریدتا ہے کہ وہ اس چیز کے 13,000 روپے آسان اقساط میں بطور قرض ادا کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس شخص کے ذمے تو 10,000 روپے ہی واجب الادا تھے، لیکن قرض لینے کی وجہ سے اس کی اصل رقم میں مزید 3,000 روپوں کا اضافہ کر دیا گیا، لہٰذا یہ بھی سود ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ سودی معاملات قرض ہی سے متعلق ہیں۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود ادھار معاملات میں ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو چیزیں ہاتھوں ہاتھ نقد بیچی جائیں ان میں سود نہیں۔
اب آئیے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنا. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا. اس حدیث کے تمام راوی صحیحین کے راوی ہیں اور ثقہ ہیں، البتہ اس حدیث کے ایک راوی محمد بن عمر بن علقمہ رحمہ اللہ پر ان کے حافظے کی وجہ سے تھوڑا سا کلام کیا گیا ہے. چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی بے نظیر کتاب تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں صدوق لہ اوہام. امام بخاری نے ان کی حدیث مقبول اور امام مسلم نے متابعتاً روایت کی ہے، اور امام ذہبی نے ان کو حسن الحدیث قرار دیا ہے. ایک دوسری حدیث میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من باع بیعتین فی بیعتن فلہ او کسوہما او الربا. مصنف ابن ابی شیبہ. فرمایا جو شخص کسی چیز کی دو قیمتیں مقرر کرے گا یا تو وہ کم قیمت لے گا یا پھر وہ سود ہوگا. یہ حدیث بھی محمد بن عمر ہی کی سند سے ہے جن کی سند اوپر گزر چکی ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک عقد میں دو معاملے کرنا حلال نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے گواہوں پر، اس کے لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عقد میں دو معاملہ کرنا ربا ہے، اور ایک عقد میں دو معاملے کا مطلب یہ ہے ایک شخص کہے اگر تم نقد خریدو گے تو اتنے روپے میں اور ادھار خریدو گے تو اتنے روپے میں. اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ کی حدیث صحیح، حسن، اور اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے. اور اس حدیث کے تفسیر میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایک چیز میں دو قیمتوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی کہے میں تجھے یہ کپڑا نقد 10 کا بیچوں گا اور ادھار میں 20 کا. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی کہے کہ میں تجھے یہ چیز 2000 میں ادھار بیچتا ہوں، لیکن اگر نقد لوگے تو پھر اس کی قیمت 1000 ہوگی، تمہیں جس طرح پسند ہو لے لو، تو یہ بے فاسد ہے. اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو یہ کہے کہ میں یہ چیز تمہارے ہاتھ نقد اتنے میں اور ادھار اتنے میں کی بیچتا ہوں تو یہی بیعتان فی بیعتن ہے اور یہ مردود ہے، اور یہی وہ تجارت ہے جس سے منع کیا گیا ہے. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں البیعتین فی بیعتن کی تفصیل دو طرح سے کی گئی ہے. ایک یہ کہ کوئی کہے کہ میں یہ کپڑا نقد 10 روپے کا اور 1 مہینے کے ادھار پر 20 میں بیچتا ہوں، تو یہ بے اکثر اہل علم کے نزدیک فاسد ہے، اس لیے کہ وہ خریدنے والا نہیں جانتا کہ اس چیز کی اصل قیمت کیا ہے، اور یہی چیز یعنی ایک چیز کی دو قیمتیں اس بے کو فاسد کرنے کا سبب بنتی ہیں. امام سماک بن حرب فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی چیز بیچتے وقت کہے یہ چیز ادھار اتنے پر اور نقد اتنے پر. اسی طرح امام ابن حزم نے اور قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے بھی بیعتین فی بیعتین کی تعریف بیان کی ہے. اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی نقد قیمت کچھ ہو اور اسے ادھار کچھ قیمت پر دیا جائے تو یہ سود ہے جس سے بچنا اہل ایمان پر لازم ہے. جزاکم اللہ خیر.